السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے کل غزوہ حنین کا عنوان شروع کیا تھا اور اس سے متعلق کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ عملی کتاب میں کچھ آپ کو کام دیا گیا تھا، چند سوالات کے جوابات تھے اور کچھ خالی جگہ پر کرنی تھی۔ امید ہے وہ کام آپ نے اچھے انداز میں کیا ہوگا، اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ عملی کتاب میں آپ ایک مرتبہ کام دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 49 پر سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2، ان کے جوابات آپ نے کرنے تھے، اور اس کے بعد سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 یہ آپ نے کرنے تھے، 5 اور 6۔ اس کے بعد کچھ خالی جگہ ہیں، یہ سوال نمبر 10 تھا صفحہ نمبر 50 پر، اس میں سے کچھ آپ نے خالی جگہ پر کرنی تھی اور یہ بھی آپ نے کر لی ہوں گی۔ اب ہم آج کے اپنے عنوان کو شروع کریں گے۔ غزوہ حنین ہمارا عنوان کل کا چل رہا ہے اور اسی میں آج ہم جو مزید پڑھیں گے اس کے اہم نکات یہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر وادی حنین میں کفار کا اچانک حملہ اور مسلمانوں کی بدحواسی، یعنی مسلمان جب صبح و اندھیرے حنین کے میدان میں پہنچے تو وہاں قبیلہ حوازن والے چھپے ہوئے تھے جو تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور اچانک حملہ کی وجہ سے مسلمان گھبرا گئے اور ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جاں نثار رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ بھی تھے، تو اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں وہ نبی ہوں کہ جو جھوٹ نہیں بولتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے کا حکم دیا، کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پکارنا شروع کیا اور فرمایا، اے انصار کے گروہ، اے مہاجرین، اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ جب حضرت عباس کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی اور پھر لبیک کہتے ہوئے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور مسلمانوں پر کافروں نے حملہ کیا، اور ایسا زبردست حملہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی اس موقع پر ظاہر ہوا، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی۔ اور وہ معجزہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کے اندر کچھ مٹی لی اور اس کو کفار پر پھینکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہزموا ورب محمد، قسم ہے محمد کے رب کی انہوں نے شکست کھائی، قسم ہے محمد کے رب کی انہوں نے شکست کھائی۔ وہ مٹی جو ہے کافروں کی آنکھوں میں پہنچی اور کافر جو ہے وہ بھاگنا شروع ہوئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، یہاں تک کہ 70 کافر مارے گئے اور 6000 قید ہوئے۔ مالک بن عوف جو ان دونوں قبائل کا سردار تھا، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، ان دونوں کا جو سردار تھا، تو یہ بھی پسپا ہو کر چل دیا اور ایک لشکر کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ
یہ طائف جا کر یہ چھپ گیا۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شہادت ہوئی جن کا نام ہے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ حنین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی تعداد پر جو ہے وہ کبھی بھی غرور نہ کریں، اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کریں، اپنی قوت اور طاقت پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی نصرت اور مدد پر ہماری ہمیشہ نظر ہونی چاہیے، وہی طاقت والی ذات ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، پھر عملی کتاب میں کام دیکھیں گے۔ وادی حنین میں مسلمانوں کا وادی حنین میں کفار کا اچانک حملہ۔ مسلمان صبح کے وقت منہ اندھیرے وادی حنین میں پہنچے تو کفار نے اچانک حملہ کر دیا، جبکہ بنی حوازن کے لوگ جو کہ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، انہوں نے اپنے مورچوں سے نکل کر مسلمانوں پر زبردست تیر اندازی کی۔ مسلمانوں کی بدحواسی، اس حملے سے جو اچانک کیا گیا تھا، مسلمان بدحواسی اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جس کا جدھر رخ ہوا بھاگا، سوائے کچھ جاں نثاروں کے کہ وہ اس سخت وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار۔ جب مسلمان ادھر ادھر منتشر ہوئے تو اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے اور پکار کر فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی اس کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے کا حکم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بلند آواز والے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو پکاریں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ اے گروہ انصار، اے مہاجرین، اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، مسلمانوں کی واپسی۔ ان آوازوں کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ مسلمانوں نے جواب میں لبیک کہا اور پروانہ وار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے۔ مسلمانوں کا کافروں پر حملہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں نے اللہ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے کفار پر حملہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جب لڑائی شدید ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک مٹی لے کر کافروں کی طرف پھینکی اور ارشاد فرمایا، ان ہزموا ورب محمد، قسم ہے محمد کے رب کی، انہوں نے شکست کھائی۔ کوئی مرد دشمن کے لشکر میں ایسا نہیں رہا جس کی آنکھوں میں اس خاک کا غبار نہ پہنچا ہو۔ کفار کی شکست۔ اس غبار کا پہنچنا تھا کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے، بہت سے بھاگ گئے، 70 مارے گئے اور 6000 قید ہوئے۔ مالک بن عوف کی میدان جنگ سے پسپائی۔ حوازن و ثقیف کا سردار مالک بن عوف ایک جماعت لے کر میدان جنگ سے بھاگا اور طائف میں چھپ گیا۔ اس معرکہ میں حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی شہادت کی اطلاع اور ان کی طرف سے سلام اور دعا کی درخواست کا پیغام پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پانی منگوا کر وضو فرما کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ غزوہ حنین ایک پیغام۔ غزوہ حنین سے ایک واضح پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی تعداد، اسلحہ اور طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری نظر صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر ہونی چاہیے کہ وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 49 پر 2 سوال آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3، وادی حنین میں مسلمانوں پر تیروں سے کس قبیلہ نے حملہ کیا؟ غزوہ حنین سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ آپ جواب پڑھ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 50 پر 3 سوالوں کے جواب آپ نے لکھنے ہیں۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان منتشر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرح پکارا؟ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ پکار کے جو الفاظ تھے عربی کے اندر آپ وہ لکھیں گے۔ غزوہ حنین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا معجزہ
ظاہر ہوا۔ یہاں پہ آپ معجزہ لکھیں گے جو آپ نے مٹی پھینکی۔ اور سوال نمبر 9 ہے، حوازن اور ثقیف کا سردار اپنی جماعت کے ساتھ کہاں بھاگا؟ طائف کی طرف بھاگا تھا۔ اور یہاں پر آپ نے یہ کچھ خالی جگہیں ہیں، آپ نے یہ بھی پر کرنی ہے، جو آپ پہلے کر چکے ہیں، بقایا جو رہتی ہیں آپ نے یہ ساری مکمل کر لینی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔